ذرا تصور کریں آپ کے آس پاس اڑنے والی ایک شہد کی مکھی، ایک شہد کی مکھی ہی نہیں بلکہ ایک جاسوس ہو۔ ہے نا حیران کن بات؟ جی ہاں بالکل، چائنا نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ کر دکھایا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ شہد کی مکھی ایک جاسوس کے طور پر کیسے کام کرے گی، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ چین کے سائنسدانوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا ہے جو نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ مغربی حلقوں میں تشویش کا باعث بھی بن رہی ہے۔ بیجنگ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے محققین نے شہد کی مکھیوں کے دماغ میں انتہائی باریک ڈیوائس نصب کر کے انہیں کنٹرول کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد محض سائنسی تجسس نہیں بلکہ اسے مستقبل کی جنگی حکمت عملی اور خفیہ مشنز کا حصہ بنانے کی تیاری ہے۔ شہد کی مکھیوں پر جو قدرتی طور پر بہترین پولینیٹر سمجھے جاتی ہیں، اب جدید سائنسی تکنیک کے ذریعے سائبرگ میں بدل گئی ہیں۔ ان مکھیوں کی پیٹھ پر ایک 74 ملی گرام وزنی ننھی سی ڈیوائس نصب کی جاتی ہے جو 3 باریک سوئیوں کے ذریعے ان کے دماغ میں سگنلز بھیجتی ہے۔ ان برقی تار کے ذریعے مکھیوں کو بائیں دائیں آگے یا پیچھے اڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 10 میں سے 9 مکھیاں ان احکامات پر عمل کرتی ہیں۔ اس منصوبے کے سربراہ پروفیسر زاؤ جی لیانگ کا کہنا ہے کہ حشرات پر مبنی روبوٹس قدرتی مخلوق کی مانند اعلیٰ نقل و حرکت، ماحول سے ہم آہنگی اور چھپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی خوبیاں انہیں شہری جنگ، دہشت گردی کے خلاف کارروائی، منشیات کے خلاف آپریشن اور آفات سے نمٹنے جیسے حساس مشنوں کے لیے بے حد موزوں بناتی ہیں۔ اس تحقیق کا ایک اہم پہلو ڈیوائس کی ساخت ہے۔ یہ ڈیوائس جو دنیا کی سب سے ہلکی برین کنٹرولر کہی جا سکتی ہے، پالیمر فلم پر بنائی گئی جو نہایت باریک اور ہلکی ہے، حتیٰ کہ یہ ڈیوائس صرف شہد کی مکھی کے پر کی موٹائی جتنی ہے۔ اس کے اندر چپس، انفراریڈ ریموٹ اور دیگر پرزے شامل ہیں، لیکن اس کا وزن اتنا کم رکھا گیا ہے کہ شہد کی مکھی آسانی سے اسے اٹھا سکتی ہے۔ یہ خیال سنگاپور میں تیار کردہ اسی نوعیت کی ایک ڈیوائس سے لیا گیا تھا جو بھنوروں اور لال بیگوں کو کنٹرول کرتی تھی، مگر وہ تقریباً 3 گنا وزنی تھی۔ چینی سائنسدانوں نے اس وزن کو کم کر کے اس منصوبے کو زیادہ قابل عمل بنایا ہے، تاہم کچھ چیلنجز اب بھی درپیش ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ بیٹری کا ہے۔ موجودہ بیٹریز کی زندگی محدود ہے اور بڑی بیٹریاں مکھی کے لیے بہت بھاری ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے کیڑے ایک جیسے سگنلز کا جواب نہیں دیتے، اسی لیے ایک ہی ڈیوائس ہر مخلوق پر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ پروفیسر زاؤ کی ٹیم مستقبل میں سگنلز کی نوعیت اور کنٹرول تکنیک کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ حشرات کی نقل و حرکت پر زیادہ درست اور بار بار قابل اعتماد کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ یہ پیش رفت جہاں ایک طرف سائنسی ترقی کی علامت ہے، وہیں اس پر اخلاقی سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ کیا قدرتی مخلوق کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا درست ہے؟ کیا اس سے ماحولیاتی نظام پر منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ اور کیا یہ ٹیکنالوجی دہشت گردی جیسے خطرناک ہاتھوں میں جا سکتی ہے؟ یہ سوالات ابھی جواب طلب ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ سائنس کی یہ دوڑ اب صرف مشینوں تک محدود نہیں رہی بلکہ زندگی کے سب سے نازک اور خوبصورت مظاہر جیسے کہ ایک شہد کی مکھی کی پرواز کو بھی اپنے دائرے میں لے چکی ہے۔